یا وہاں جنت میں بھی جا کے ہم بٹوارا کریں گے؟ واحد مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے کہ ہر قوم نے، آپ کرسچنوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنے رہبر کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ انہوں نے اپنے رہبر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. توجہ ہے مطلب کی، انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. آپ دوسری قوموں کو دیکھیے، اہل حنود کو دیکھیے، انہوں نے تمام، وہ کہتے کہ ہمارے اوتار ہیں، لیکن ان کو بھگوان بنا کے بٹھا دیا. لیکن واحد قوم مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ اس نے اپنے نبی کی شان میں اتنی گستاخی کی، اتنی گستاخی کی، اتنی گستاخی کی کہ نبی کو کہا حضرت. نبی کو کیا کہا؟ حضرت. اور اپنے مولوی کو کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت. کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت. اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی نبی جن کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ تو ہو گئے چھوٹے حضرت، حضرت خالی حضرت، اور جو ایک عالم ہے وہ ہو گئے اعلیٰ حضرت. اب آپ دیوبندیوں پہ فتویٰ لگاتے ہو کہ ان سے مصافحہ نہ ملاؤ، یہ نبی کے گستاخ ہے. ہماری بات تو آپ چھوڑ دیجئے، ہماری تو بہت بڑی بات ہے. صرف آپ جو حنفی وہ بھی حنفی، آپ بھی حنفی، آپ کے یہاں یہ انتشار ہے کہ ان سے مصافحہ نہ ملاؤ، ایمان سے نکل جاؤ گے، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، نکاح ٹوٹ جائے گا. بھئی کیوں؟ کہ نبی کے گستاخ ہے، انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی. اچھا میں ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ایک کتاب ہے الملفوظ. کیا نام ہے کتاب کا؟ نام ہے الملفوظ. اگر کسی کو اعتراض ہو تو مجھ سے بعد میں مل سکتا ہے، غالباً میرے موبائل میں وہ اسکین کی ہوئی ہوگا. ہوا اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل تشریف لائے. رسول نے کہا جبرائیل اندر آؤ. جبرائیل اندر ہی نہیں آ رہے، کھڑے ہیں باہر. اچھا جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل ہے کون رسول کے لیے؟ آپ کے بچوں کے کپڑے لاتے ہیں، آپ کے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں. میں پڑھ چکا ہوں، آپ مجھ سے پہلے کئی دفعہ سن بھی چکے ہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اب جبرائیل کو رسول نے 2 3 4 5 مرتبہ کا اندر تشریف لائیے. جبرائیل آ ہی نہیں رہے ہیں. الملفوظ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. اب جب کافی ٹائم گزر گیا، کہا جبرائیل آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے ہم اس گھر میں پرویش نہیں کرتے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. عجیب بات ہے، رسول بلائے جبرائیل نہ آئے، رسول بلائے اور جبرائیل نہ آئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب رسول نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آیا. اس میں لکھا ہے کچھ نظر نہیں آیا. پھر جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کونے میں دیکھیے، فلاں کونے میں دیکھا گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا جانور بیٹھا ہوا ہے. اس کو باہر نکالا گیا. جب جبرائیل اندر تشریف لائے، مسلمان یہ کہتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا جس گھر میں کتا ہو ہم اس میں نہیں جاتے. اب ان مسلمانوں سے کتے کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے 15ویں پارے میں اصحاب کہف کا تذکرہ، توجہ ہے نا، اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. یہ جو تم دشمنی کر رہے ہو، رسول کے شان گھٹانے میں لگے ہوئے ہو کہ جبرائیل کو رسول بلا رہے، جبرائیل جا نہیں رہے. ارے رسول تو اعلیٰ مقام پر ہیں، رسول کی بات آپ چھوڑ دیجئے. رسول کے گھر کی کنیز بھی اگر جبرائیل کو اجازت نہ دے تو جبرائیل کی مجال نہیں ہے کہ وہ چوکھٹ کو پار کر دے. آئیے اگر رسول کو سمجھنا ہے، جبرائیل کو پہچاننا ہے تو اس طرف پہ آپ کو آنا پڑے گا. لیکن یہی مسلمان جو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ جس گھر میں تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں پر فلاں نہیں آتا، وہاں پر فلاں نہیں آتا. اسی مولوی کو، اسی مسلمان کو جب یہ فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نماز پڑھائے تو اس کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جانا اور اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کے بتانا، اس کو بتانا کہ تمہاری جیب کے اندر جو ایک گاندھی جی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فوٹو ہے کہ نہیں ہے، اس کو جیب میں رکھ کے نماز ہو رہی کہ
مسلمانوں نے صرف اور صرف رسول کی توہین کرنے کے علاوہ، صرف توہین کرنے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں لیا ہوا ہے۔ آئیے فرشیزہ پر بیٹھیے،